بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرقان کے اثرات آ جاتے ہیں۔ گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جو پھولوں کو سونگھنا پسند کرتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر چونٹیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو جس جگہ پر چونٹیاں نظر آئیں وہاں پر ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ ناظرین، آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو کھیرے میں لیموں کا رس ملا کر پی جائے، اس کی جلد صاف ہو جاتی ہے، ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جو لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی جاتے ہیں، ان کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4 سے 5 گھنٹے تک کمزور کر سکتا ہے۔ ناظرین، گھر میں کبوتر اڑتا ہوا آ جائے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی خشخاش پھانک لینے سے قبض اور معدہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرتا ہے۔ دھنیے کے 4 دانے چبانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دن آپ اپنے بال شیمپو کر لیتے ہیں، اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتی ہے، اگر کوئی شخص اینک پہنتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے اسے پی جائیں۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو خوابوں میں نظر آئے۔ جو لوگ اکثر خود ہی سے باتیں کرتے ہیں، ان کا IQ لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چشمہ پہننے سے چہرے پر نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے گرد ٹوتھ پیسٹ اور لوشن ملا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ 50 گرام پیاز کا رس صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر ہم ابلے ہوئے پانی سے برف بنائیں تو یہ شفاف ہوگی۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ان حالتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سخت بھوک کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیند کے غلبے کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کی کمر کا درد نہ جاتا ہو تو 5 نمازوں کی پابندی کریں اور ظہر کی نماز کے بعد 41 بار یا اللہ یا حکیم ان کلمات کا ورد کریں۔ انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا بہترین علاج، تھوڑا کثرت سے کھانا کھائیں۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کریں۔ الکوہل اور کافی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی نہ کریں۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھیں۔ جگر میں خرابی کی چند علامات: پیٹ میں درد اٹھنا،
معدے میں گیس کا بننا، پتلے موشن آنا، کھانسی اور قے کی کیفیت ہونا، چہرے کا پیلا سا ہو جانا، خون کی کمی ہونا، کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آنا، انڈے کی زردی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی اور صحت درست رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ ناظرین، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو سرخ شلجم کھائیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ عقل بڑھانے کے لیے ہڑیڑ کا مربع کھانا چاہیے۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لے گی، اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اکثر رات کو یا روزمرہ پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوں تو اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسپغول تینوں کو ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں مشاورت کرنے سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، روزانہ باقاعدگی سے 40 دن تک انار کا جوس پینے سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر سے تحفظ ملے گا۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور سر کا درد بھی ہو تو خشخاش کو تھوڑے سے پانی میں پیس کر پیشانی پر لگائیں، اس سے گرمی سے ہونے والا سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، کمزور بدن میں بھرپور خوبصورتی اور طاقت کے لیے صرف 2 چیزیں کھایا کریں: بادام اور چلغوزے مکس کر کے کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک گونگا مستقل 3 سال تک سونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگا دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول سا جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈسپرین سے چہرے کے دانے ختم۔ چند دن ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس میں چند قطرے گرم پانی ملائیں، پھر ایلو ویرا جیل یا شہد بھی ملا لیں اور پیسٹ تیار کر لیں۔ اس پیسٹ کو صاف چہرے پر 15 منٹ لگائیں اور پھر دھو لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اروی بھوک بڑھاتی ہے، اس کو کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکل جاتا ہے۔ جن افراد کو الرجی ہو وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ الرجی ہو سکتی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو۔
پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھا لینے سے موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ ناظرین، گڑ کھانے سے جلدی کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ پودینے کا استعمال آپ کو معدے کی تمام بیماریوں سے دور رکھے گا۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے اور روزانہ آڑو استعمال کرنے سے آپ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے تو کشمش کھائیں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی میٹھی چیزیں اور گوشت سے پرہیز کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے کے اندر بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ جوں کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہیں ان کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 کیلے کھلا دیا کریں۔ عورت رات کو 1 گلاس دودھ لے کر اس پر 7 مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کرے اور یہ دودھ روزانہ پی لے۔ چند دن کے عمل سے رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ تمہارے میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو۔ سفید اور گلابی رنگ کا لباس پہننے سے جلد نرم و ملائم رہے گی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھا لینے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں۔ خارش کا روحانی علاج: روزانہ 41 مرتبہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 پانی پر دم کر کے 41 روز تک پانی پئیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چہرے کے داغ دھبے مٹانے ہیں تو کھیرا کاٹ کے مسل لیا کریں۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مشاورت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت عورت سے پوچھا کہ ہم اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے لگایا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ عورت نے جواب میں کہا، یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ کھجور میں یہ چیز ملا کر کھائیں اور خون کی کمی پوری کریں۔ روزانہ نہار منہ 1 کھجور کو دھو کر اس کی گٹھلی نکال لیں۔ اس میں سفید تیل ڈال کر کھائیں۔ اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی پی لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی، ساتھ ہی پیٹ کے دیگر مسائل میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین، بالوں کو کالا کرنے کا بہترین طریقہ: آلو کے کچھ ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ قبض کا بہترین علاج: کشمش لیں جس میں ترسی بہت کم ہو اور رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ چہرے پر نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں کے اندر بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگانے سے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے لیے محض گلو سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ کھانے سے
نہ صرف معدے میں مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے سر درد اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جس سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور موٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انڈے کے چھلکوں کو پیس لیں، جو ایک زبردست ریگمار کی طرح گندی پتیلیوں اور ساس پین وغیرہ کی صفائی کر سکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔